الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سلیکٹڈ سوراز کی اسٹڈی میں آپ سب کو آج پھر خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ، آیت نمبر 211 اور 212 انشاءاللہ آج ہم نے پڑھنی ہے. نیا رکوع بھی شروع ہو رہا ہے اور ٹاپک جو ہے وہ پچھلے ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے اور یہ چند آیات کے بعد آگے پھر کچھ اور ٹاپکس شروع ہو جائیں گے. مختلف چیزوں کے بارے میں ایکسپلینیشنز آنا شروع ہو جائیں گی, سوالات اور ان کے جوابات آنا شروع ہو جائیں گے. تو آج کی 2 آیات میں ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہی اس کا موضوع جو ہے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. ورڈ بائی ورڈ پڑھتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں گے کہ الفاظ نئے بہت کم ملیں گے اور جو گرامر کی کمپوزیشن ہے, جو جملوں کی فارمیشن ہے, وہ سادہ ہے ان 2 آیات کے اندر, اور انشاءاللہ اس کو سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی. تو شروع کرتے ہیں. سل بنی اسرائیل. سل سل کا مطلب ہے پوچھ, کوشچن کر. سآل یسألو ہے نا, سآل یسألو کا فعل امر ہے سل, آسک. بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے پوچھو. کم آتیناہم, کم کتنے کے معنوں میں آتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا کم ریالن عندک, تو کم کتنے, آتیناہم, آتینا ہم نے دیا, آتا یؤتی ہے نا, آتا یؤتی, تو آتینا ہم نے دیا انہیں, ہم نے انہیں دیں. کیا چیز دیں؟ من آیاتم بینہ, آیاتم بیناتن, اوریجنلی تھا آیاتن بیناتن. یہ مرکب توصیفی ہے. بین آیات, واضح نشانیاں, واضح نشانیاں, یعنی جن کو جھٹلانا ممکن نہ ہو. سل بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے پوچھئے, کم آتیناہم من آیات بینہ, ہم نے ان کو کتنی ایسی نشانیاں دیں جو بین تھیں, جن کو جھٹلانا ممکن نہیں تھا. بنی اسرائیل کو نشانیاں عطا کی گئی تھیں, ان نشانیوں کو انہوں نے کے اوپر ایمان نہیں لایا, جھٹلایا, یعنی ان کا رویہ ویسا ہی رہا. تو ان کا ذکر ہے یہاں پہ. جملہ اگر آپ دیکھیں تو سادہ ہے, اور الفاظ اس جملے کے اندر بھی میرا خیال ہے کوئی ایک بھی نیا نہیں ہے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ جملہ دیکھیے گا, اس جملے میں شرط کا معنی پایا جا رہا ہے. من جو, ومن اور جو, وَمَن يُبَدِّلْ بدلا یبدلو, بدلا یبدلو, اس نے تبدیل کیا,
اس نے تبدیل کیا، اور جس نے تبدیل کیا، جس نے بدل ڈالا، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، جس نے تبدیل کیا، بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو، اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ وہ آئی اس کے پاس، جو آئی اس کے پاس، جاءت، جاء سے جاءت مؤنث، جاء کا مطلب وہ آیا، جاءت وہ آئی، جاءت ہو اس کے پاس آئی، تو جس نے بدل دی اللہ کی نعمت جو اس کے پاس آئی، جو اس کے پاس آئی، اس نے اگر اس کو تبدیل کر دیا، بدل دیا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس یقیناً، بے شک اللہ شدید العقاب ہے، شدید العقاب. تو سخت عذاب جو ہے وہ آ، دینے والا ہے، عذاب دینے والا، شدید، سخت. اچھا، اب یہ جو لفظ شدید ہے، یہ بنا ہے شدہ سے، شدہ یا شدو سے، شدہ یا شدو سے، شدید اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، یہ کس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ؟ جو اللہ کی نشانیاں آئیں، اللہ کی طرف سے ان کے پاس اللہ کا پیغام آ گیا، واضح نشانیوں سے پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا ہی پیغام ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی منمانیاں شروع کر دیں، اور اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنی منمانیوں کو، اپنے عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اللہ کا جو کلام آیا تھا، جو کتاب آئی تھی، اسی کو بدل دیا، اسی کو تبدیل کر کے گویا کہ اپنی خواہشات اس کے اندر ایڈ کرتے رہے. تو وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو تبدیل کرے گا اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ آئی اس کے پاس، تو بے شک اللہ بڑا شدید عذاب دینے والا ہے. تو اچھا، اب یہاں پہ ایک پوائنٹ جو ہے، یہ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے، یہ گزری ہوئی قوم نہیں ہے، یہ یہود جو ہیں یہ تو ابھی بھی موجود ہے نا، اور ان کی مثال دینے کا مقصد گویا کہ یہ ہے، یہ ایک زندہ نشانی ہے ہمارے لیے، یہ ایک زندہ نشانی موجود ہے. اس سے پہلے قومیں جو گزری وہ تو اب کھنڈروں میں رہ گئیں، لیکن یہ تو ایک زندہ نشانی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، جن کے ساتھ، جن کی ہسٹری میں اگر اس کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کتنے سخت عذاب سے گزرنا پڑا، ان کی آ، کتنی سخت ان کے اوپر یعنی آزمائشیں آتی رہیں اپنی نافرمانی کی وجہ سے. تو اللہ کی نعمت کو تبدیل کرنا، اور اس کو یعنی اس کی نافرمانی
کو जस्टिफाई करते रहना, उसके ऊपर नाफरमानी पे चलना, और फिर नाफरमानी को जस्टिफाई करने के लिए जो अल्लाह की बात है उसी को तोड़ मरोड़ देना, ये रवैया जो है ये ठीक रवैया नहीं। जुमले में अगर आप देखिए ग्रामेटिकली तो फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, इन्नल्लाह, इन्ना के साथ जुमला है। जो यूजुअल तब्दीलियां उसमें हैं, मुब्तदा जो है वो हालत नसब में चला गया और इन्ना का इसम बन जाएगा, वो नजर आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर जाएं तो वह मई युबद्दिल निअमत अल्लाह ही लिखा हुआ है। मई युबद्दिल, ये युबद्दिल जो है ये फेल मुदारे है और थोड़ा सा तब्दील हुआ हुआ है। इसकी वजह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि ये जुमला ये शर्तिया बन रहा है। देखिए, वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। तो फा जो है उससे जवाब शर्त शुरू हो रहा है। शर्त क्या है? मन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु, और जवाब शर्त क्या है? फइन्नल्लाह, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। तो शर्त और जवाब शर्त वाले जुमले में हमें मालूम है कि फेल मुतारे जो है वो तब्दील हो जाता है, मजजूम हो जाता है, मजजूम। यहाँ पे शर्त वाले हिस्से के अंदर तो फेल मुदारे नजर आ रहा है, लेकिन जवाब शर्त वाले हिस्से में फेल मुदारे नहीं है, इसलिए वहां पे हमें कोई ऐसा इस तरह की तब्दीली भी नजर नहीं आ रही। लेकिन जो शर्त वाला जुमला है, शर्त वाले जुमले में आप देख रहे हैं कि फेल मुदारे मौजूद है, युबद्दिल। असल में था युबद्दिलु, बद्दला युबद्दिलु, वो तब्दील होके अब खाली युबद्दिल रह गया, युबद्दिल रह गया। अच्छा, वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि, निअमतल्लाह, ये मुरक्कब इजाफी है, निअमतुल्लाह की बजाय निअमतल्लाह हालत नसब में है, इसलिए कि ये मफूल है। युबद्दिल का मफूल है ना ये, बद्दला युबद्दिलु का मफूल है, इसलिए ये हालत नसब में नजर आ रहा है। और ये एक चीज जो सवाल बनता है वो ये कि ये फेल जाअत मुअन्नस वाला क्यों इस्तेमाल हुआ, ये मुअन्नस वाला क्यों हुआ इस्तेमाल, इसके ऊपर जरा गौर कीजिएगा। आपके जहन में क्या आता है इसका जवाब? नेमत, नेमत जो है, नेमतन, जी तो वही है नेमत अल्लाह है, इसके लिए वो। जी, जज़ाकल्लाह खैर। ये जो नेअमा है, ये नेअमा मुअन्नस है, इसलिए जी, इसके लिए मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल हो रहा है फेल का। तो जो तब्दील करेगा नेअमा को, अल्लाह की नेमत को, इसके बाद कि वो आई यानी नेमत आई, वो आई यानी नेमत आई, इसके बाद जो कि वो कि जो आई उसके पास फाइन अल्लाह शदीदुल इकाब। तो ये आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया। उसके बाद आते हैं आयत नंबर 212 पे। जुय्यिना, जुय्यिना लिल्लज़ीना कफरू, लिल्लज़ीना कफरू, जुय्यिना लिल्लज़ीना कफरू। जुय्यिन पैसिव वॉइस है, मुज़य्यन कर दी गई, मुज़य्यन कर दी गई, मुज़य्यन कर दी गई, लिल्लज़ीना कफरू, किसके लिए मुज़य्यन कर दी गई? कुफर करने वालों के लिए, वो सब जिन्होंने कुफर किया। मुज़य्यन करना का मतलब हमें पता है ना, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, जैसे किसी चीज को आ, आरास्ता कर देना, तैयार कर देना, जिसको डेकोरेट कर देना, जिसको डेकोरेट कर देना, बहुत डेकोरेट कर देना, अट्रैक्टिव बना देना, उसे अट्रैक्टिव बना देना।
زینا یزینو، سبح یسبحو کے پیٹرن پہ. باب تفعیل ہے نا، تو اس کا پیسے وائس ہے. زینا سے زینا، زینا مزین کر دی گئی. للذین کفروا، کفر کرنے والوں کے لیے، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کیا مزین کر دی گئی؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی کفر کرنے والوں کے لیے مزین کی گئی. یعنی اس تزئین کا اثر جو ہے وہ ان پہ ہوگا جو کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں. تو یہ مزین کی گئی کفر کرنے والوں کے لیے کیا چیز؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. اچھا اب یہ حیات الدنیا دیکھیے کیا ہے. الحیات الدنیا مرکب اضافی توصیف یا بس اضافی بنتا لگتا یہ ترجمے سے تو مرکب یہ اضافی لگ رہا ہے اضافی. ہے. یہ الحیات مرکب توصیفی ہے. توصیفی بھی یہ لگ رہا ہے. ترجمہ مرکب اضافی ترجمہ کرتے خود ہوئے ہم اضافی لوگ ہے. اس کو مرکب اضافی بناتے ہیں، لیکن اصل میں یہ مرکب توصیفی ہے. ہاں وہ تو لگ رہا تھا نا. جزاک اللہ خیر جی. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. مرکب اضافی ہم جب ترجمہ کر رہے ہیں نا تو قا کے ایک ہی والا ایک وہ ایک اس کے اندر ایلیمنٹ ایک پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے نیچرلی ذہن مرکب اضافی کی طرف جاتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ پہلے ورڈ کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر تو الف لام لگا ہوا ہے. اور تو یہ مرکب اضافی میں تو مضاف پہ الف لام ایڈ نہیں ہو سکتا، نہیں لگا ہوگا. تو اس لیے یہ مرکب توصیفی یعنی مرکب اضافی والی کیٹیگری سے نکل گیا. الحیات الدنیا، یہ لفظ دنیا جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ہم نے پڑھا تھا ایک دفعہ پہ. مؤنث ہے. مؤنث ورڈ ہے یہ مؤنث ورڈ ہے. اس کا مذکر بھی ہے. اس کا مذکر ہے ادنا. ادنا، ادنا کا مؤنث دنیا. تو الحیات، حیات بھی مؤنث ہے. حیات الدنیا، دنیاوی زندگی. اچھا یہ حیات کا ورڈ جو ہے یہ یہ حالت رفع میں ہے. کس چیز زینہ کو کی وجہ مزین سے کیا گیا؟ زینہ چونکہ مفعول ہے تو نائب مفعول ہو گیا، نائب فاعل. نائب فاعل. نائب فاعل، جزاک اللہ خیر جی. بہت اچھا آپ نے فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیا. زینا جو ہے یہ مجہول ہے، پیسو وائس ہے. جی. یہ جب پیسو وائس فعل آ جائے گا تو پھر جملے میں ہمیں فاعل تو ملے گا نہیں، نائب فاعل. نائب فاعل ملے گا. اور چونکہ فاعل کا یہ نائب ہے تو جس طرح فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے تو نائب فاعل بھی حالت رفع میں ہی ہوتا ہے. یہ آپ کو نائب فاعل ہے جو حالت رفع میں نظر آ رہا ہے. زوجینا کا نائب فاعل الحیات الدنیا. اور یہ للذین کفروا جو ہے یہ سمجھ لیجیے کہ پہلے آ گیا. ٹھیک ہے، یہ متعلق ہے نا، فعل کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ یہ کس کے لیے ہوا ہے. اچھا، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. وَيَسْخَرُونَ، یسخرون کا ورڈ ہم نے پڑھا ہے پہلے میرا خیال ہے. مسخرہ کا ورڈ بھی اردو میں اس کے ملتا جلتا ہے، اس سے ملتا جلتا ہے نا، یعنی استہزاء کرنا.
ہنسنا. اور وہ ہنستے ہیں، اور وہ ہنستے ہیں من الذین آمنوا. یہ من جو ہے یہاں پہ پر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایمان والوں پر. ان سب پر جو ایمان لائے. ہم، یہ جو کفر کرنے والے ہیں، جن کا رویہ کفر کا ہے، دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین ہے، اٹریکٹیو ہے بڑی، اور وہ ایمان والوں پہ ہنستے ہیں. وہ ایمان والوں پہ کیوں ہنستے ہیں؟ وہ اس لیے ہنستے ہیں کہ ایمان والے دنیا کی زندگی کو اٹریکٹیو نہیں سمجھتے. تو وہ جب اس کو اٹریکٹیو نہیں سمجھتے تو اس سے فائدہ لینے کے لیے اپنی پرائورٹیز کو قربان نہیں کرتے، یعنی وہ ان کی لوور پرائورٹی ہو جاتی. اور یہ بات کفر کرنے والوں کو سمجھ نہیں آتی. کو نظر آتا ہے کہ یہ بڑا سامنے بڑا اچھا ایک فائدہ ہے موجود، اور یہ ایمان والا جو بھی شخص ہے یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، تو پھر یہ بیوقوف ہوا نا. بیوقوف ہوگا تو اس پہ ہنسیں گے، اس پہ ہنسیں گے کہ یہ بیوقوف ہے، یہ اپرچونٹی مس کر دی ہے اس نے. وَيَسْخَرُونَ، اور وہ ہنستے ہیں، استہزاء اڑاتے ہیں ان کا جو ایمان لائے، کیونکہ ایمان والوں کا رویہ مختلف ہوتا ہے. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اتقوا، اتقا یتقی سے، اتقوا ان سب نے تقوی اختیار کیا. والذین اتقوا، اور وہ سب جنہوں نے تقوی اختیار کیا. فوقہم یوم القیامہ، فوقہم، فوقہ، فوقہ کا مطلب کیا ہے؟ اوپر، اوپر. یہ وہ ہے نا جو وہ ظرف مقام. اسپیشل، جی بالکل اسپیشل اسم ہے، یہ جگہ کو بتا رہا ہے. ظرف مکان کہتے ہیں نا اسے. اسی طرح اور بھی ہیں ہمارے پاس، خلفہ بھی ہے نا، اور تحت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، تحت، تحت، تحت نیچے، اور بھی ہیں اس کے علاوہ. تو فوقہ اوپر، فوقہ ہم ان کے اوپر. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور وہ سب جنہوں نے تقوی اختیار کیا. وہ سب جو متقی ہوئے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا. فوقہم یوم القیامہ، ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ بچتے رہے، بچتے رہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے. کس سے اوپر ہوں گے؟ جنہوں نے کفر کیا، جو دنیا کی زندگی سے، مزین زندگی سے مسحور ہو گئے، امپریس ہو گئے، اور جو ایمان والوں پر ہنستے تھے، ان سے اوپر ہوں گے یہ جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو بچتے رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے. کہ اس مزین زندگی کے اندر سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اس کے وہ بینیفٹس لینے کی کوشش نہیں کی
جن سے بچنے کا کہا گیا تھا، جبکہ کفر والے اس کو اپرچونٹی سمجھ رہے تھے اور ان کے اس سے فائدہ نہ اٹھانے پر ہنستے تھے۔ یہ تقوی اختیار کرنے والے، یہ بچنے والے، اس روش پر رہنے کی وجہ سے، اپنے بچتے رہنے کی وجہ سے، فوقہم یوم القیامہ، ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، یعنی ان سے درجات میں، مقام کے لحاظ سے اوپر ہوں گے۔ کفر کرنے والوں کی جگہ تو جہنم، اور کفر کی روش بھی جہاں جہاں پہ وہ اگر کوئی ہوگی تو وہ جس جس جگہ پہ کفر کی روش اختیار کی گئی، چاہے وہ کسی ایمان والے سے ہی ہوئی ہو، اس کی وجہ سے اس کے لیولز بھی تو افیکٹ ہوں گے نا۔ تو جو تقوی والے تھے وہ اوپر چلے گئے، یعنی جو پروموشنز بھی نہیں، وہ تقوی والوں کو ملی۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم، ان سے اوپر ہیں یا ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کے دن وہ ان سے اوپر ہوں گے۔ واللہ یرزق، اور اللہ، اور اللہ رزق دیتا ہے، یرزق، واللہ یرزق من یشاء، اللہ رزق دیتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ فاعل جو ہے وہ فعل سے بھی پہلے آ گیا زور دینے کے لیے، اللہ ہے جو رزق دیتا ہے، اور من یشاء، جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، حساب کے، تخمینہ لگائے، کیلکولیشنز کے بغیر دے دیتا ہے۔ یعنی ہمیں وہ کیلکولیشن سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہاں پہ یہ اتنا، اتنی نافرمانی، اتنی کفر، اور اس کے باوجود اتنا وافر رزق اس کو مل رہا ہے۔ بعض اوقات انسان کے ذہن میں اس طرح کا خیال بھی تو گزر جاتا ہے نا۔ تو اللہ ہے جو رزق دینے والا ہے، اور رزق کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، وہ مختلف ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اس کی کیلکولیشن ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو دنیا میں جو رزق کا معاملہ ہے وہ مختلف ہے۔ دنیا میں تو اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، اور وہ وعدہ سب کے لیے، ریگارڈلیس، چاہے رویہ کفر کا ہو یا نہ ہو۔ بلکہ دنیا میں کئی دفعہ ہم تو ایسا دیکھتے ہیں کہ رویہ کفر کا ہے اور رزق جو ہے بے تحاشا ہے، دوسری طرف ایک ایمان والا ہے اور اس کا رزق جو ہے وہ لگتا ہے کہ محدود ہے۔ تو یہ دنیا میں یہ ریشو پرپورشن جو ہے رزق کی، اس کا تعلق کفر اور ایمان کے ساتھ کچھ ایلیمنٹس میں رکھا گیا، لیکن یہ ایکویشن ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہوئی۔ واللہ یرزق، اور اللہ رزق دیتا ہے، رازقہ یرزق، رازقہ یرزق، ناصارہ ینصرو کے پیٹرن پہ، من یشاء،
جس کو وہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے. یہ بغیر حساب کا ذرا انالیسس کیجئے گا، یہ کیا چیز ہے؟ اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ، آپ اس کا انالیسس کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اس کے اوپر اپنا اپنا آئیڈیا شیئر کر سکتے یہ مرکب اضافی ہے، کیونکہ بغیر جو ہوتا ہے یہ ویسے بھی مضاف بن کر آتا. ہیں. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. جی، اور کسی کے ذہن میں کوئی اور چیز آ رہی ہے؟ جی جی، تو اور ایسا اس ہی میں ہے. بعد جی جو جی ہے یہ حرف جر ہے، حرف جر کے طور پر بتایا. پریپوزیشن جو ہے، غیر جو ہوتا ہے یہ مضاف بن کر آتا. جزاک اللہ جی، بالکل درست آپ نے فرمایا. یہ مضاف جو ہے مرکب جاری ہے، اس وجہ سے مجرور ہو گیا، اور وہ دوسرا جو ہے مضاف علیہ ہے تو اس میں تو مجرور ہونا ہی ہے بغیر حساب. اس طرح یہ دونوں مجرور آ. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ نے فرمایا. مضاف جو ہے وہ حرف جر کی وجہ سے مرکب جاری بھی بن گیا، اس کے ساتھ مجرور ہو گیا، اور حساب جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، وہ بھی مجرور ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ بغیر حساب، غیر جو ہے یہ مضاف بن کے ہی آتا ہے، آپ نے درست فرمایا. اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسابن جو ہے یہ نکرہ استعمال ہوا ہے. تو مرکب اضافی میں ایسا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ مرکب اضافی میں دوسرا اسم جو ہے وہ ہمیں معرفہ حالت میں نظر آئے، نکرہ حالت میں بھی نظر آ سکتا ہے. تو یہ ہماری آج کی دو آیات تھیں، اور اس کے بعد والی آیت ذرا لمبی بھی ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر انالیسس بھی زیادہ ہے، اس لیے اس کو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ رکھیں گے، اگلی دو آیات اکٹھی کریں گے انشاءاللہ. اس میں زوینا جو ہے استعمال ہوا ہے جی جی مذکر، جبکہ دنیا جو ہے وہ مؤنث ہے. جی 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 جی، یہ بھی ایک کوشچن ہے جی، جی اس کا بھی ذرا انالیسس کر لیجئے. جی یہاں پہ سوال ہے، بلکہ ایک آبزرویشن ہے، آپ لوگ بھی اپنی اس کے اوپر رائے دیجئے کہ کس وجہ سے ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے. زوینا جو ہے یہ پیسو وائس ہے، لیکن مذکر کا پیسو وائس ہے. تو یہاں مذکر کا پیسو وائس آنا چاہیے یا مؤنث کا پیسو وائس آنا چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو نائب فاعل ہے، نائب فاعل وہ مؤنث ہے، حیات، حیات الدنیا. تو کیا اس کے لیے مذکر کا پیسو وائس آئے گا یا مؤنث کا آئے گا؟ فعل مذکر والا استعمال ہونا چاہیے یا مؤنث والا استعمال ہونا چاہیے؟ زینا للذین کفروا الحیات الدنیا. جی جناب، کسی کے ذہن میں کوئی اس کے بارے میں کوئی چیز آئے تو پلیز بتائیے. جی سر، آپ خود ہی بتا دیجیے گا. جی بس وہ میں غیر حقیقی مؤنث کے لیے، جو وہ دنیا جو ہے غیر حقیقی مؤنث ہے، تو اس کے لیے جو فعل ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے. جی دوبارہ ذرا بتائیے. یہ جو دنیا ہے، دنیا غیر حقیقی ہے، غیر حقیقی مؤنث کے لیے فعل
مذکر استعمال ہو سکتا ہے، ہوتا ہے جی. غیر حقیقی مؤنث بات جی وہ نائب فائل کی کر رہے تھے کہ الحیات جو ہے وہ نائب فائل ہے، اور نائب فائل جو ہے وہ مؤنث ہے، اس کی وجہ سے نہیں. وہ تو ہے بالکل، وہ اپنی جگہ ہے نائب فائل. اگر صرف اس کے حیات لیے ہوتا زوجنت بھی تو ہو سکتا تھا نا. جی حیات اگر علیحدہ ہوتا تو پھر تو مؤنث ہی آنا تھا. دنیا، اس میں جو دنیا استعمال ہوا ہے نا، جی وہ کیونکہ غیر حقیقی مؤنث ہے، اس لیے فعل اس کے لیے مذکر آیا، وہ یہ نہ. سمجھ نہیں آئی سر. پھر صاحب آپ یہ ہم نے میرے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ غیر حقیقی مؤنث کے لیے. نہیں، میرا خیال ہے حقیقی غیر حقیقی والی بحث جو ہے یہ چونکہ ڈسکس نہیں ہوئی، شاید اس وجہ سے کنفیوژن ہے. جی یہ ٹھیک ہے، چلیں میرا خیال ہے اس کے اوپر مجاہد صاحب آپ اگر ایک شارٹ سی چیز، کوئی پیپر اگر چھوٹا سا شیئر کر سکیں ٹھیک، تو یہ گروپ کے اوپر شیئر کر لیجئے گا، ذرا ایک چیز ایڈ بھی ہو جائے گی ہمارے سب کے لیے، ایک ریکارڈ میں بھی آ جائے گی. کوشش کرنے بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہم پھر اب کلاس ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلی آیت، 2 آیات اگلی انشاءاللہ ہوگی ہماری، اگلی دفعہ بھی ان کو پڑھیں گے. اور اپنا خیال رکھیے، آخری عشرہ ہے رمضان کا، اگلا اتوار جو ہے، اگلا ویکینڈ اس میں آئے گا، اس کے بعد عید کی بریک ہوگی. موسٹ لائکلی عید کے بعد والی اتوار پہ بھی کلاس ہوگی، لیکن اگر اس میں کوئی ٹریول کی وجہ سے کلاس نہ ہو سکتی ہوئی تو وہ انشاءاللہ پھر میں آپ کو انفارم کر دوں گا. تو دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا نشہد ان الہ لا الا الہ انت، الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. نستغفرک و نتوب الیک. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.